الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن كلام لمولانا الإمام حسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة. من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة. لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حديث ما لم يقدر له. من أوتي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، جو بہترین زاد راہ ہے، بہترین توش آخرت ہے. یہ ایام ولادت باسعادت آقا امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. آقا کے محضر اقدس میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور خدا سے دعا ہے کہ خداوند متعال بحق امام عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم سب کی طاعت عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی حوائج شریعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ زہد و تقوی جو بہترین زادرہ ہے، نہ صرف عالم آخرت کے لیے بلکہ دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ زہد و تقوی حاصل کرنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اسی ضمن میں مولا کا ہی فرمان ہے کہ متقی پرہیزگار کون ہے؟ فرماتے ہیں: اورع الناس من وقف عند الشبہہ. تمام پرہیزگاروں میں سے سب سے زیادہ زاہد اور پرہیزگار وہ ہے جو شبہات میں توقف کرے. جو چیزیں معلوم ہیں حرام ہیں وہ تو ہے ہی حرام، اور جو حلال ہے، حلال و حرام تو معلوم ہے، لیکن جہاں کوئی چیز مشتبہ ہو، معلوم نہ ہو حلال ہے یا حرام ہے، جب تک صحیح معلوم نہ ہو، اگر حلال ہے تو قدم بڑھائے، اگر حرام ہے تو رک جائے. مولا فرماتے ہیں: اورع الناس من وقف عند الشبہہ. شبہے کے وقت ٹھہر جائے. اعبد الناس من اقام علی الفرائض. اور تمام لوگوں میں سے سب سے عابد ترین فرد وہی ہے کہ جو فرائض کو قائم کرے، واجبات کو قائم کرے. ازہد الناس من ترک الحرام. اور زاہد ترین شخص وہ ہے جو حرام کو ترک کرے. اشد الناس اجتہادا من ترک الذنوب. اور تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کے لیے جد و جہد کرنے والا، کوشش کرنے والا وہ ہے جو گناہوں کو ترک کرے. کم سے کم خداوند متعال نے جو نعمتیں عطا کی ہیں
اور نعمتوں میں ان نعمتوں کی شکر کی ادائیگی کا سب سے کم ترین جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کم سے کم گناہوں کو چھوڑ دے. اگر واجبات کو درست طریقے سے انجام نہیں دے سکتا ہے، مستحب عبادات انجام نہیں دے سکتا، تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ گناہوں کو چھوڑ دے. گناہ چھوڑنا بھی ایک طرح کا خدا کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر ہے. زبان سے انسان شکرن للہ و حمدن کہتا بھی رہے اور ادھر گناہ بھی کرے، یہ کیسا شکر ہے؟ لیکن حقیقی شکر یہی ہے کہ خدا نے اول تو جو نعمت جس چیز کے لیے دی ہے اس نعمت کو اسی چیز میں صرف کرے. گزشتہ جمعے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کے کلمات مبارکہ جس میں سے کچھ چیزیں رہ گئیں، جمع الخیر کلہ فی ثلاث خصال، پورا کا پورا خیر دنیا اور خیر آخرہ 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے. فی النظر والسکوت والکلام. آپ کو یاد ہوگا نگاہ خدا نے کیوں عطا کی ہے؟ نگاہ ظاہری اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نگاہ باطنی بھی ہو تو پھر نور علی نور ہے. بصارت کے ساتھ اگر بصیرت ہو تو پھر کیا کہنے. خداوند متعال نے بصارت اس لیے عطا کی ہے کہ انسان اس کے مظاہر قدرت کا نظارہ کرے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرے، اللہ کے نشانیوں کو دیکھے اور اللہ کو پہچانے. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے جو بہترین طریقہ ہے خدا کی معرفت کا، وہ شروع ہوتا ہے انسان کے اپنی معرفت سے. خود شناسی زینہ ہے خدا شناسی کا. انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے. اس کے لیے میں نے ایک مثال عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ خداوند متعال نے اپنے وجود کہ ایک ہلکی سی جھلک، ایک ہلکا سا پرتو روح کی شکل میں ہمارے جسم میں خدا نے عطا کی ہے. انسان جسم و روح سے مرکب ہے، اور روح جس طرح سے عالم کون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، بالکل اسی طرح سے روح کا وجود بھی انسان کے جسم میں ہے. اللہ کے وجود کی نشانی کیا ہے؟ عالم کون کی حرکت ہے، اس کی خلقت ہے. دنیا میں جو تحرک ہے، حرکت، دلیل ہے کہ کوئی محرک موجود ہے. یہ تمام آثار بتاتے ہیں. مثلا آپ ایک باغ میں جاتے ہیں جہاں مختلف رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں. اب تھوڑا سا غور کیجئے کہ جو آپ نے باغ میں صرف ایک ٹہنی، ایک قلم لگایا تھا، اس قلم سے مختلف رنگ کے پھول کھل گئے. اب اس قلم سے یہ پھول کس نے اگائے، ان کو رنگ کس نے دیے، پھر ان رنگوں میں خوشبو کس نے دی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جدھر انسان نگاہ اٹھائے ہر طرف اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. اللہ کی نشانیوں کو انسان دیکھ بھی لے لیکن اللہ کو نہ پہچانے. اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ خود انسان اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی میں نے عرض کیا روح ہے. عالم کون کی حرکت، ایک مقررہ وقت میں سورج کا نکلنا، طلوع ہونا، غروب ہونا، پھر چاند کا طلوع اور غروب، ستاروں کا طلوع اور غروب ہونا، ان رات دن کے آنے جانے میں، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی. یہ عالم کون کی حرکت بتاتی ہے کہ کوئی محرک ہے، کوئی ان کو چلانے والا ہے. اسی طرح سے مثلا میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، حرکت کر رہا ہوں، تو یہ دلیل ہے کہ میرے جسم میں روح موجود ہے.
حرکت کس وجہ سے ہے؟ روح موجود ہے. اگر روح نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے، جسم مردہ ہو جائے، زمین پر پڑا رہ جائے. جس طرح سے حرکت جسم دلیل ہے کہ روح موجود ہے، اسی طرح سے حرکت کائنات عالم کون کی حرکت بتاتی ہے کہ کوئی محرک موجود ہے، وہی اللہ ہے. اور اب آپ یہ کہیے کہ آپ کے اس پورے جسم میں روح کہاں پر ہے، آپ معین نہیں کر سکتے. کہ سارے اعضاء میں جس طرح سے روح یکساں طور پر موجود ہے، اسی طرح سے پورے عالم کون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آسمان میں ہے، زمین میں نہیں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں نہیں ہے. جس طرح سے روح پورے انسانی جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک یکساں طور پر تمام اعضاء میں موجود ہے، اسی طرح خالق کائنات کا وجود ہے سارے عالم کون میں. روح ایک ہلکی سی جھلک ہے، ایک ہلکا سا پرتو ہے جو خدا نے انسان کے وجود میں رکھا. اسی لیے یہ تو ایک ظاہری سلسلہ ہے. اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد. آپ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. خود شناسی مقدمہ ہے، زینہ ہے خدا شناسی کا. خدا شناسی کا بہترین طریقہ خود شناسی ہے. خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں تاکہ اپنے خالق کو پہچانیں اور حقیقی معنوں میں عبد خدا بن جائیں. لفظ عبد میں بھی یہ جو 3 حروف ہیں، عین اور بے اور دال، ان کا معنی بھی یہی ہے. اور مقام عبدیت وہ مقام ہے کہ جو سب سے بلند ترین مقام ہے. خدا جسے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے. اور یہی مقام عبدیت ہے کہ جو انسان کو رسالت تک پہنچا دیتی ہے. ہم تشہد میں بھی یہی پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. عبد پہلے ہے، رسول بعد میں ہے. یعنی انسان اگر مقام عبدیت تک پہنچائے تو مقام رسالت تک بھی پہنچ سکتا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. سبحان الذی اسری بعبدہ، برسولہ، بنبیہ، بحبیبہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ رسول کا لفظ ہے نہ نبی کا لفظ ہے، بلکہ فرمایا معراج عطا کیا اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. بابرکت ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے عبد کو سیر کرائی. عبد میں بھی 3 الفاظ ہیں، عین ہے، بے ہے اور دال ہے. ان تینوں حروف میں سے ہر حرف اسی مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے. عین یعنی علم بمولاہ، بے یعنی براءۃ ما سوى اللہ، دال یعنی الذنوب الی اللہ. اگر واقعاً عبد خدا بننا چاہتے ہو، بندے خدا بننا چاہتے ہو، نہ بندے غیر، تو سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے علم بمولاہ، کہ اپنے خالق کو پہچانو، اپنے رازق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو کہ جو تجھے رزق دیتا ہے وہ کن صفات کا حامل ہے، وہ کیسا ہے. علم بمولاہ، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. اگر آپ نے
یہ مرحلہ طے کر لیا، اپنے اب کی معرفت حاصل ہو گئی، تو پھر دوسرا مرحلہ ہے براءۃ ما سوی اللہ۔ یہ جو ہم تکبیرۃ الاحرام میں دونوں ہاتھ بلند کر کے تکبیر پڑھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ بس جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، لیکن البتہ ترجمہ یہ صحیح ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، یعنی انسان اپنی ذات کی، اپنی مال کی، اپنی اولاد کی، اپنی ہر چیز کی نفی کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری جائیداد، میرا مال، میرا اولاد، میری اولاد، میرا خاندان، عزت و شہرت، جو کچھ میرے پاس ہے اس کا میں مالک نہیں ہوں، مالک حقیقی وہ ہے جس نے یہ تمام چیزیں مجھے عطا کی ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، بس جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بعض عرفاء فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر من کل شیء، درست ہے، ترجمہ ٹھیک ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں شے کا تصور بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے اللہ اکبر من ان یوصف بہ، اللہ ہر اس وصف سے اور اس صفت سے بزرگ و برتر ہے جو انسان اللہ کے لیے سوچے، تصور کرے، اس لیے کہ جو کچھ انسان سوچتا ہے وہ اس کے اپنی ذہن کی ایجاد ہے جو غیر خدا ہے۔ اللہ اکبر من ان یوصف بہ۔ براءۃ ما سوی اللہ، جب آپ نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی، اپنے خالق و مالک و رازق کو پہچان لیا کہ وہ کن صفات کا حامل ہے، وہ کیسا ہے، تو پھر اپنی تمام خواہشوں اور آرزوؤں کا محور و مرکز اسی کو قرار دو۔ براءۃ ما سوی اللہ، غیر خدا جو کچھ بھی ہے اس سے ہاتھ اٹھا لو۔ جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو وہ گویا حالت احرام میں آ جاتا ہے، تمام چیزیں جو عام حالت میں آپ کے لیے جائز تھی، حلال تھی، وہ اس تکبیر کے ذریعے سے حرام قرار دیتے ہیں۔ اب آپ کے لیے کھانا پینا ممنوع ہے، ادھر ادھر دیکھنا ممنوع ہے، ایک ہی سمت اور ایک ہی طرف توجہ کے ساتھ آپ نے نماز کے ارکان کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ مرحلہ طے ہو گیا، البتہ اس میں بہت سی باتیں ہیں، ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ اور تیسرا جو حرف ہے وہ دال ہے۔ دال کا مطلب ہے الدنو الی اللہ، جو ہم نیت کرتے ہیں نماز میں، وضو میں، ہر چیز میں، قربتاً الی اللہ۔ اب یہ قربتاً الی اللہ ہے کہ الا اللہ ہے نہیں معلوم، بعض لوگ الی اللہ کی جگہ الا اللہ کہتے ہیں، الا اللہ نہیں ہے، قربتاً الی اللہ ہے، بغیر تشدید کے۔ اگر الا اللہ کہا تو معنی بالکل بدل جائے گا، یعنی جو کچھ عمل میں انجام دے رہا ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، الا اللہ کا معنی یہ ہوا۔ اگر الی اللہ کہہ دیں تو جو کچھ میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ یہ قربت کوئی مکانی قربت نہیں ہے، معنوی قربت کی بات ہو رہی ہے۔ جو کچھ بھی انسان اعمال انجام دیتا ہے وہ تقرب الی اللہ کی نیت سے، اللہ سے معنوی طور پر قریب ہونے کے لیے۔ اللہ کا کوئی مکان تو نہیں ہے کہ جب آپ اس کے قریب ہو جائیں، یہ قرب مکانی نہیں ہے بلکہ معنوی قربت کی بات ہے۔ الدنو الی اللہ، بس یہ دونوں مرحلے معرفت رب اگر آپ نے مرحلہ طے کیا، پھر تمام غیر خدا کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اب آپ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ تمام وہ کام انجام دے
کہ جو آپ کو اپنے رب سے قریب کر دے اور ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جو آپ کو اپنے رب سے دور کر دے۔ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ایسے اعمال، ایسے افعال انجام دیں کہ جو ہمیں ہمارے رب سے قریب کر دے۔ اسی ضمن میں آقا امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آپ ہی کی ایک مختصر روایت ہے جو میرے گزشتہ جمعے کے موضوع سے بھی مربوط ہے۔ جو 3 چیزیں تھیں اس میں 2 چیزیں بیان ہوئیں۔ ایک نگاہ کا کام یہ ہے کہ انسان مظاہر قدرت کو دیکھے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، اللہ کو پہچانے۔ دوسری چیز جو میں نے گزشتہ جمعے عرض کی وہ ہے سکوت، کہ جس کے نتیجے میں انسان غور و فکر کرے، تفکر کرے۔ اور تیسری چیز کلام ہے، گفتگو ہے۔ دوسری چیز جو تفکر ہے، اس تفکر کے ضمن میں مولا فرماتے ہیں کہ لیس العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ ولکن العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی عبادت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے، جتنے زیادہ روزے رکھیں گے، یہی عبادت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی عبادت نہیں ہے۔ لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ، کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے، بل انما العبادۃ کثرت التفکر فی امر اللہ، بلکہ حقیقی عبادت امور الہیہ میں، صنعت الہیہ میں، قدرت الہیہ میں، خلقت الہیہ میں زیادہ سے زیادہ تفکر کرنا، کہ جس کے نتیجے میں انسان خدا شناس بنے۔ خدا شناسی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھتے ہیں تو بغیر خدا شناسی کے 100 رکعت بھی ناکافی ہیں۔ وہ 2 رکعت زیادہ مقبول ہیں بارگاہ الہی میں، جو 100 رکعت نماز آپ پڑھیں لیکن معرفت سے خالی ہو، خالی اٹھک بیٹھک ہو۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ موالیان حیدر کرار کو خدا نے عظمت بخشی ہے کہ حقیقی عبادت تو ہماری ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہ اگر باقی نقطے کو ہٹا دیا جائے تو کیا رہ جائے گا؟ عبادت نہیں بلکہ عادت رہ جائے گی۔ عبادت کے نیچے سے اگر آپ باقی نقطہ ہٹا دیں تو عادت رہ جائے گی۔ تو یہ جو کچھ بھی اعمال انجام دے رہے ہیں محض عادتاً انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں چونکہ بائے بسم اللہ سے ہم مربوط ہیں، اسی لیے مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ آپ نے فرمایا وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، میں با کا وہ نقطہ ہوں، چونکہ ہم اس نقطے سے مربوط ہیں اسی لیے اس صاحب نقطے کے صدقے میں خداوند متعال ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باری الہ ہماری تمام طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارقل سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما، پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ باری الہ تمام مسلمانوں نے عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما، دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما،
دشمنان اسلام، دشمنان مکتب تشیع، اسلام کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں پروردگار، ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کے ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ باری الہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما۔ باری الہ منجی عالم و بشریت آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔